آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل اسلام کے خلاف لوگوں میں تعصب ہے، نفرت ہے، اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، جو UN ہے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جنرل اسمبلی میں 2-4 دن پہلے قرارداد پاس ہوئی کہ اسلامو فوبیا سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا میں ہے یہ تعصب، خالی ہمارے دیش کی بات نہیں، ساری دنیا میں ہے، جبھی تو اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہو رہی ہے۔ غزہ میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، بالکل خونی کھیل چل رہا ہے وہاں پر۔ دنیا میں کہیں اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا غزہ میں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا حضور ہم جمع نہ کریں، ہم روپیہ جمع نہ کریں، سونا جمع نہ کریں، چاندی جمع نہ کریں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم جمع کرو گے اور 1 سال گزر جائے گا جبھی تو زکوٰۃ دو گے، تو اللہ نے زکوٰۃ کا قانون نکالا اسی لیے ہے کہ تم جمع کر کے رکھو گے پھر دو گے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، اب کچھ لوگ ہیں جو مویشیوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی لوگ اونٹوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عربوں میں ادھر ادھر جہاں چلن ہے، کہیں پر بکریوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، کہیں پر بھینسوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو جس چیز کو آپ جمع کر کے رکھ رہے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اسی چیز سے عذاب ملے گا۔ اگر کسی نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کو آخرت میں زمین پہ لٹایا جائے گا اور وہی اونٹ اس کو اپنے سروں سے اور پیروں سے کچلیں گے۔ اگر بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو بکریاں آخرت میں ریوڑ کے ریوڑ اس کے اوپر گزریں گے اور اس کو سینگوں سے ماریں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی بہت ضروری ہے، فرض ہے، ایک ایک چیز کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسہ ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، روپیہ ہے، اس کی ساری ویلیو لگائیے، اس کی قیمت لگا لیجئے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بازار میں معلوم کریے، اس سے آگے جتنا ہے، اگر بڑھ گیا ہے، آپ کا نصاب پورا ہو گیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، وہی 1 لاکھ روپے پہ 2,500 کے حساب سے۔ اب جیسے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نابالغوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بالغوں پہ ہے، مسلمان پہ ہے، عاقل پہ ہے، عاقل مانے سمجھدار، کوئی بیچارہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اللہ نے بڑا فضل رکھا ہے، اللہ نے بڑا کرم رکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت کا سامان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کسی گھر میں رہتے ہیں، آپ کا گھر 50 لاکھ روپے کا ہے، 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن آپ کے رہنے کا ہے، اگر رہنے کا مکان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کتنا ہی مہنگا ہو۔ اگر آپ کے پاس اوزار ہیں، آپ کے پاس ضروری کپڑے ہیں، آپ کے پاس گھریلو سامان ہے، سواری کے جانور ہیں، یا کوئی پیشے ور ہیں ان کے اوزار ہیں، یا جیسے کسی نے اپنے لیے کھانے کے لیے 1 سال کے لیے غلہ جمع کر کے رکھ رکھا ہے، اگر پورا سال گزر جائے گا اور اتنی ویلیو کا پیسہ یا سامان آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سال کے شروع میں ہونا چاہیے اور سال کے آخر میں ہونا چاہیے، بیچ میں اگر کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، شروع میں ہو اور آخر میں ہو۔ جیسے رمضان سے رمضان شریف آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اب رمضان المبارک میں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہو سکتا ہے بقرعید کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں پیسہ کم ہو جائے،
لیکن پھر اگر رمضان شریف آتے آتے پھر پورا ہو جائے زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو زکوٰۃ کا حساب جو ہے نا بہت اللہ نے آسان رکھا ہے، مشکل نہیں رکھا. جو ہاشمی خاندان کا نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دینے میں ضروری ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں. جو مستحق ہے، غریب آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیں. جیسے آپ کسی اسکول میں چلے گئے، آپ نے پرنسپل صاحب سے کہا پرنسپل صاحب یہ فلاں بچہ جو غریب پڑھتا ہے نا، یہ میں اس کی فیس دے رہا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کو دینی ہے تو زکوٰۃ اس بچے کے ہاتھ میں دو، جاؤ بیٹا اپنی فیس جمع کرو. آپ نے زکوٰۃ کا کھانا بنا لیا، دیکھ پکوا لی زکوٰۃ کے کھانے کی، آپ نے دسترخوان بچھا دیا، لوگ آ کے کھا رہے جا رہے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ تو آپ نے اپنے دسترخوان پہ کھلایا ہے. ہاں تھیلیوں میں پیک کر کر کے کھانا بانٹ دو، دے دو، اس کو مالک بنا دو. تمہارا جی چاہے یہاں پر کھاؤ، تمہارا جی چاہے گھر پہ جاؤ لے جاؤ. تو مسئلے کے اندر بڑی باریکی ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ اپنے مکان ہے، جائیداد ہے، آپ کے پاس اگر 10 جائیدادیں ہیں لیکن کرائے کے لیے ہیں، آپ کرائے پہ دیتے ہیں تو کرائے پہ زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ نے بیچنے کے لیے رکھ رکھی ہے جائیداد تو پھر پورے جائیداد کے پیسے کی ویلیو پر زکوٰۃ ہے. تو اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، ہمیں دینی چاہیے ذمہ داری سے. اور بیچارے غریب ضرورت مند آ جاتے ہیں، بہت آ جاتے ہیں. 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے امداد کے لیے. ان کا 7-8 مہینے کا بچہ ہوگا، اس کا ایک پھیپڑا، بچے کا ایک ہی پھیپڑا تھا، دوسرا پھیپڑا ہی نہیں ہے. اللہ کی قدرت. کسی کا ایک گردہ ہوتا ہے، کسی کا کچھ کم ہوتا ہے، ایک پھیپڑا ہی نہیں ہے بچے کا. اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو دینے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں جو لوگ مانگنے آ جاتے ہیں ان کو نہ دو، لیکن کیا پتہ کون کس حالت میں ہے، یہ آپ خود ہی سوچئے. ضرورت مند کون کس حالت میں، کسی کی شکل پہ نہیں لکھا. حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ لوگ کرتا پہن کے ٹوپی اوڑھ کے آ جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زکوٰۃ لینے آ جاتے ہیں، یہ بھی سچ ہے. تو بڑے بڑے چالاک موجود ہیں. تو آپ ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ دیجئے اور اللہ کا شکر ادا کریے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.